الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ذرا تفصیلی جواب کا تقاضا کرتا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ مختصر طریقے پر اپنا نقطہ نظر بیان کر دوں۔ پہلی بات یہ پوچھی گئی ہے کہ کیا اسلام کو ریفارمیشن کی ضرورت ہے؟ میرا جواب یہ ہے کہ اسلام کسی فلسفی، کسی حکیم کا نقطہ نظر نہیں ہے، وہ اللہ کا دین ہے، اور اللہ کا دین آسمان سے آیا ہے، وہ کسی زمینی فکر سے پیدا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دین اپنے پیغمبر کے ذریعے سے دیا ہے، اور پیغمبر کے ہاتھ میں اپنی کتاب بھی پکڑا دی ہے جو اللہ تعالیٰ کے اپنے ہی الفاظ میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس لیے اسلام کو تو قیامت تک کسی ریفارمیشن کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اسلام کے فہم سے، اسلام کو سمجھنے کے نتیجے میں، اسلام کی انڈرسٹینڈنگ سے ایک مذہبی فکر پیدا ہوا ہے، ایک ریلیجیس تھاٹ ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس اس وقت براہ راست اللہ تعالیٰ ہیں کہ ہم جب چاہیں ٹیلی فون کر کے ان سے مطلب پوچھ لیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود ہیں کہ جہاں کوئی مشکل پیش آئے اور ہمیں کوئی غلطی لگ رہی ہو تو ہم اس کی اصلاح کر لیں۔ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہمارے ہی طرح کے انسانوں نے اس کو سمجھا ہے، اور جب کسی مذہب کو، کسی فکر کو، کسی فلسفے کو آپ سمجھتے ہیں تو ایک ریلیجیس تھاٹ یا مذہبی فکر وجود میں آتا ہے۔ اس مذہبی فکر کی اب کم و بیش 1200-1300 سال کی تاریخ بن چکی ہے۔ یہ مذہبی فکر ریفارمیشن کا تقاضا کرتا ہے، یعنی اسلام اللہ کا دین ہے، اس دین کی تمام مبادی، اصول بالکل محکم ہے، وہ قیامت تک اسی طرح رہیں گے، لیکن اس کی انڈرسٹینڈنگ سے جو فکر پیدا ہوا ہے یا جو ریلیجیس تھاٹ پیدا ہوا ہے وہ انسانوں کا کام ہے، اور انسانوں کا کام ہمیشہ ریفارمیشن کا تقاضا کرتا ہے۔ یعنی صرف آج ہی نہیں بلکہ جب سے یہ کام ہونا شروع ہوا ہے، ہر دور میں اس کی ضرورت پیدا ہوتی رہتی ہے کہ اس کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے، ریفارم کیا جائے، ری وزٹ کیا جائے، ریویو کیا جائے۔ یعنی جو چیزیں بھی انسان سمجھتا ہے ان کو بار بار ان مراحل سے گزرنا چاہیے۔ تو اس لیے میرے نزدیک پہلے سوال کو اگر درست کر لیا جائے تو میں یہ کہوں گا کہ اسلام کو تو یقیناً کسی ریفارمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہوتی تو پھر نبوت ختم نہ کی جاتی، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی بندوبست کرتے کہ حالات کی تبدیلی کے ساتھ ایک اور پیغمبر کو بھیجیں اور جو کچھ بھی انہوں نے کرنا ہے وہ کریں۔ جب انہوں نے نبوت کے ختم کرنے کا اعلان کر دیا تو اب وہ ایک ابدی حقیقت ہے، ایک ایٹرنل چیز ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس کا فہم، اس کی انڈرسٹینڈنگ، جس طرح کے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور اگر آپ پچھلی 1200-1300 سال کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو اس میں بعض بڑی غلطیاں بھی ہوئی ہیں۔ ان کی ہر دور میں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، اور پورے فکر کو بھی بعض اوقات ریفارم کرنے یا اس کو ایک نئی پریزنٹیشن دینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ میں اس ضرورت کا سب سے بڑا قائل ہوں، اور میرے نزدیک یہ ضروری ہے۔ دوسری چیز جو فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی کیا اس کی ضرورت ہے؟ ظاہر ہے کہ مسلمان انسان ہی ہوتا ہے، اور انسان اپنے فکر سے بھی بنتا ہے، اپنے عمل سے بھی، اپنی تاریخ سے بھی، اپنی تہذیب سے بھی، اور اپنے مستقبل کے بارے میں تصورات سے بھی۔ آپ جب ایک قوم کا نام لیتے ہیں یا ایک گروہ کا نام لیتے ہیں یا ایک فرد کا نام لیتے ہیں تو وہ انہی چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ کبھی ان چیزوں کا ظہور ذرا محدود سطح پر ہوتا ہے، کبھی زیادہ وسیع سطح پر ہوتا ہے۔ اس سب کچھ کو بھی ریفارمیشن کی ضرورت رہتی ہے۔ یعنی ہم نے کیا سمجھا، ہم نے کیا سوچا، ہم نے کیا حکمت عملی اختیار کی، ہم نے دنیا کو کیسے رسپونڈ کیا، یہ سب چیزیں ہماری تہذیبی روایت بنتی ہیں، اور یہ تہذیبی روایت بھی کوئی جامد چیز نہیں ہوتی، اس کو بھی ریفارم ہوتے رہنا چاہیے۔ سوال کا آخری حصہ یہ تھا
कि रेलेवेंस क्या है। तो मेरी गुजारिश ये है कि मज़हब का या इस्लाम का मौजू मौत है। जब तक मौत है वो कभी इर्रेलेवेंट नहीं हो सकता। मज़हब का असल मौजू मौत का मसला है, यानी इस दुनिया की ज़िंदगी में एक मरहला आता है जिसमें हमको रुखसत हो जाना होता है। अल्लाह के पैगंबरों ने उस मरहले को एड्रेस किया है और इंसानियत को ये ख़बर दी है कि इस मरहले पर ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही, बल्कि इससे असल ज़िंदगी की इब्तिदा हो रही है। इसी वजह से पैगंबरों को नज़ीर व बशीर कहा जाता है, यानी वो लोगों को मौत के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में ख़बरदार करने के लिए आते हैं। उनको ये बताने के लिए आते हैं कि ये मौत जो तुम्हारे दरवाज़ों पर दस्तक दे रही है, ये ज़िंदगी का ख़ात्मा नहीं है। इसके बाद एक नए ज़मीन व आसमान वजूद में आने वाले हैं। तुमको उसमें आँख खोलनी है और वहाँ अबदी नकमत या अबदी नेमत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की ये ख़बर उसी वक्त इर्रेलेवेंट हो सकती है जब इंसान मौत के मसले को हतमी तौर पर हल करने में कामयाब हो जाए। तो इसलिए मज़हब कभी भी इर्रेलेवेंट नहीं हो सकता। जब तक मौत है और ज़िंदगी की हकीकत के बारे में ये सवाल बाकी है कि क्या वो मौत पर ख़त्म हो रही है या वहाँ से एक नए दौर की इब्तिदा हो रही है, वो हमेशा रेलेवेंट रहेगा। ये सवाल असल में इस दौर में इसलिए पैदा हो गया है कि पिछली 2 सदियों में इस्लाम को असलन दुनियावी मसाइल के एक हल के तौर पर पेश किया गया है। ये उसका सही तारुफ नहीं है। वो ज़िम्नन दुनिया के मसले को ज़ेर बहस लाता है। उसका असल मौजू मौत है और मौत के बाद पेश आने वाली सूरत हाल है। Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, I've been asked to summarize the Urdu answer of my Ustaz Javed Ahmad Ghamidi. So the first question is that does Islam need a reformation or not? And the answer to this question, as I would summarize from him, is that he says that Islam is something which has been revealed by the Almighty. And once it has been revealed by the Almighty and completed and sent through His Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obviously as something which has been sent down by the Almighty would require no revision. However, Islam is of course composed of texts and they need interpretation. And once you interpret Islam, and the product is basically a human endeavor, and since a human endeavor can falter, since the interpretation could be subject to various criticisms, so therefore what needs revision is not Islam, but perhaps the interpretation of Islam which goes on by human beings, and it's not a static process. This is something which goes on in every era, and Ghamidi Sahib is of the view that it's not just today, but in every period of time, whatever the interpretation of Islam is from various texts, that needs to be revised, that needs to be reviewed, and this is an ongoing process. It can never stop because it is a human endeavor, and being a human endeavor, it is liable to be erroneous, and therefore people can add to it, they can criticize it, and in this way, whatever needs revision probably is the interpretation of Islam and not Islam itself. Because it's, as I said, Islam itself is a divine religion revealed by the Almighty, but that religion, of course, needs interpretation. And interpretation is the work of a human being, and therefore he thinks that this should go on. The second component of the question is that what about the Muslims of today? He says that as far as Muslims are concerned, of course, they are part of this whole process, and they form the culture of the whole milieu, and therefore when they practice Islam and when they become part of Islam, then their own deeds, their own ideology, that needs to be reformed and needs to be rechecked and reviewed in the light of various interpretations or whatever interpretation a person considers to be correct. So as far as Muslims themselves are concerned, like the Islamic thought, they themselves also need to review, revise, and recheck their own behavior as well as their own thought. And to just summarize it in one form, this would mean that they should introduce this critical thinking in their thinking, and they should critically review every idea that they adopt, not only in their deeds, but also in their ideology. And the third component of the first question was that what is the relevance of Islam today? And he says that as long as mankind is faced with the ordeal of death,
religion, not just Islam, religion will always remain relevant, because to him, religion or Islam is basically dealing with death and after-death scenarios. So as long as people die, we cannot say that religion has become irrelevant, because Islam deals with post-death scenarios, or religion deals with post-death scenarios, and since death is an ongoing process and no one is free of it, so therefore religion can never become irrelevant. And he further adds that because it's basically in the last couple of centuries, all the stress of most Muslim scholars vis-a-vis interpreting Islam is to use it as a means to solve worldly problems and to solve the issues of the world and to make it a paradise on earth, if I may say. All our concentration is based on the fact to interpret Islam in a way that it solves our worldly problems. And this stress, he says, has shifted. This stress has shifted because the real stress of religion and Islam is what's going to happen after death. And this is going to, in any case, happen as long as human beings exist on this earth. So this is a brief summary of these three components of the first question. The question is, you kindly commented that Islamic reform requires revisiting, review, etc. Your own use of common sense is much appreciated and lauded. The implication is that the role of history in the understanding of Islamic thought is also critical. In your own writings, you often resort to an interpretation of the Quran or Hadith, but it would be a great contribution if you could comment on the importance of history. The need is for tarikh before ta'wil. دیکھیے میں بھی ایک انسان ہوں، جیسے ہم سب انسان ہیں، ہر انسان کی کچھ محدودیتیں ہوتی ہیں، لیمیٹیشنز ہوتی ہیں. تو میرے سامنے جب میں نے اپنے لیے کام کا نقشہ بنایا تھا تو یہ چیز بھی تھی کہ مسلمانوں کی تاریخ پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری تاریخ کے ساتھ کچھ آفات ہیں. پہلی جو بنیادی چیز ہے جس میں میرا خیال ہے کہ ہر صاحب علم اس سے واقف ہوگا، وہ یہ ہے کہ 100 سال تک ہمارے ہاں کوئی مورخ نہیں پیدا ہوا. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں کوئی معاصر مورخ نہیں تھا. آپ کے بعد بھی ایک لمبے عرصے تک مورخین نہیں تھے. زیادہ تر لوگ زبانی روایتیں کر رہے تھے، یا یہ ہے کہ جو کچھ روایتیں ان کو مل جاتی تھیں ان کو کچھ لکھ لیتے تھے. ایک باقاعدہ مورخ جب وہ اپنے زمانے میں موجود ہوتا ہے تو وہ چیزوں کو اور طرح سے دیکھتا ہے. جس طرح کہ آج کے زمانے میں جو لوگ تاریخ لکھ رہے ہیں یا تاریخ پر کام کر رہے ہیں تو ان کا ایک دوسرا زاویہ نظر ہوتا ہے. چیزیں کیسے ہیں، ان کی تحقیق کس طرح کرنی ہے، ان کو کس پس منظر میں دیکھنا ہے، واقعات ہو رہے ہیں تو کس طرح سے ہو رہے ہیں، ان تمام چیزوں کا لحاظ کر کے ایک مورخ یا ہسٹورین تاریخ لکھتا ہے. تو ہمارے ہاں ایک پہلا دور ایسا ہے کہ جس میں ایسا نہیں ہو سکا. اس کے بعد جو لوگ جن کو ہم عام طور پر مورخ کہتے ہیں پیدا ہوئے، ایک ابن خلدون یا چند اور لوگوں کو آپ مستثنیٰ کر لیں تو باقی سب کے سب حقیقت میں ان روایات کے ناقل ہیں. یعنی انہوں نے جو کچھ ان کو رتب و یابس ملا ہے وہ سب جمع کر دیا. بہت کم ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی کمنٹ کریں، کوئی تبصرہ کریں. جو روایات سوسائٹی میں بکھری ہوئی ہیں لوگ بیان کرتے ہیں، کسی نے ذرا زیادہ تنقیح کر کے اور کسی نے اس کے بغیر ہی ان کو جمع کر دیا. بہت بڑی خدمت ہے، اس لیے کہ اگر وہ ذخیرہ ضائع ہو جاتا تو ہمارے پاس شاید اس دور کی تصویر بنانی مشکل ہو جاتی. وہ سب انہوں نے جمع کر دیا. میں اس کو بھی ایک مورخ کا کام نہیں کہتا. پھر کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے مورخانہ طریقے سے اس مواد کا جائزہ لیا ہے، اس پر لکھا بھی ہے، جس کی ایک بڑی مثال ابن خلدون ہے. لیکن خود ابن خلدون کا اپنا معاملہ یہ ہے کہ ان کا مقدمہ بہت غیر معمولی چیز ہے اور اس میں فلسفہ تاریخ کی اساسات قائم کر دی گئی ہیں. لیکن تاریخ انہوں نے بھی اسی طرح لکھی ہے جس طرح کے باقی لوگوں نے تاریخ لکھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو انہوں نے اصول قائم کیے تھے ان کو وہ اپنی تاریخ میں اپلائی کر کے دکھاتے. ایسا بہت کم ہوا ہے. ہمارے زمانے میں بھی بہت کم اس فن کو قابل اعتنا سمجھا گیا ہے. اب ایک تیسری مشکل یا تیسری آفت پیدا ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اتنے جذباتی ہو چکے ہیں تاریخی معاملات میں کہ اس پر کوئی کمنٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پگڑی پونجی سب غائب. یعنی آسان کام نہیں ہے، سب سے مشکل کام یہی ہے.
مسلمان تاریخ پر کوئی کمنٹ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کی عقیدتیں، ان کی محبتیں بعض واقعات اور بعض شخصیات سے اس طرح وابستہ ہو چکی ہیں کہ اگر آپ تحقیق کر کے اس سے مختلف کوئی رائے دیں تو آسان نہیں ہے کہ آپ جان بچا کے رخصت ہو جائیں. تو اس وجہ سے یہ ایک مشکل چیز بن گئی. میں نے عرض کیا کہ 3 بنیادی آفات ہیں جو تاریخ کے علم کو لاحق ہو گئی ہیں. خلاصہ کر دوں کہ پہلے یہ کہ 100 سال تک کوئی مورخ نہیں تھا. دوسرے کہ یہ کہ جو لوگ بعد میں پیدا ہوئے انہوں نے انہی روایات کو جمع کر کے نقل کر کے پہنچا دیا. بہت خدمت کی لیکن مورخانہ تنقید سے وہ نہیں گزری. اور پھر جب یہ زمانہ آ گیا ہے تو بدقسمتی سے اس تاریخ کے ساتھ عقیدتیں وابستہ ہو گئی ہیں. اس میں کوئی کمنٹ کرنا اتنا آسان نہیں رہا. آپ اگر چاہیں تو میں آپ کو جن لوگوں نے اس کی جسارت کی ہے ان کے ساتھ کیا ہوا اس کے کچھ واقعات سنا سکتا ہوں، اور وہ معمولی لوگ نہیں تھے. ہمارے ہاں یہ صورتحال ہے. اس وقت بھی آپ پاکستان میں معاصر تاریخ، موجودہ تاریخ پر بھی اگر کوئی تبصرہ کرنے کی جسارت کریں، مثال کے طور پر پاکستان کے بننے پر کوئی تبصرہ کر کے دیکھ لیجئے، قائد اعظم کے کسی اقدام پر کوئی تبصرہ کر کے دیکھ لیجئے، علامہ اقبال پر کوئی تبصرہ کر کے دیکھ لیجئے، اس کے بعد آسان نہیں ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو بچا کے لے آئیں گے. تو اس وجہ سے یہ ایک خطرناک کام بھی ہے. تاہم میں نے طے کر لیا تھا کہ میں اس پر کچھ کام کروں گا، لیکن اب 65 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہوں تو وہ کام ابھی ختم نہیں ہوئے جو اس سے پہلے کرنے کے تھے، اور وہ ظاہر ہے کہ زیادہ اہم تھے. میں اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ میں داخل ہو گیا ہوں، اس لیے کہ آخری پروجیکٹ جس پر میں کام کر رہا ہوں اس وقت وہ حدیث کا پروجیکٹ ہے. یہ بھی اب تک جو احادیث ہم کو میسر آ سکی ہیں یہ کوئی 70,000 کے قریب ہیں، 70,000 ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس سمندر سے نکلنے کی کوئی راہ مل جائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مہلت دے تو ضرور کروں گا، لیکن بظاہر اس کے امکانات کم نظر آ رہے ہیں. غامدی صاحب، اس میں یہ بات بھی شاید قابل ذکر ہے کہ ابن جریر طبری کی جو تاریخ ہے، ون آف دی اولڈسٹ تاریخ اور سب سے والیومنس تاریخ ہے، اس میں انہوں نے اپنے مقدمے میں پریفیس میں یہ لکھا ہے کہ میں نے یہ ہسٹری جو یہاں پہ بیان کی ہے ڈز ناٹ مین کہ اس سارے کا سارا مواد ٹھیک ہے، یہ میں نے صرف جمع کر دیا ہے. اور جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ آنے والے لوگ اس کی تنقید کریں. لیکن غالباً لوگ مقدمہ نہیں پڑھتے اور ڈائریکٹلی تاریخ پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بیان ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. مقدمہ پڑھنا ہوتا بھی بہت مشکل ہے کیونکہ اس سے حقائق واضح ہو جاتے ہیں. So when our fate is written, then what is the purpose of dua? Whatever Allah subhanahu wa ta'ala has written must be the best for us. یہ ہم کو کیسے معلوم ہوا کہ خدا نے کیا لکھا ہے؟ خدا نے بہت سی چیزیں طے کر دی ہیں. مجھے کہاں پیدا ہونا ہے، میری کیا شکل و صورت ہوگی، میرے والدین کون ہوں گے، یہ سب چیزیں طے شدہ ہیں، ان میں میرا کوئی دخل نہیں ہے. لیکن بہت سی چیزیں وہ ہیں جو طے اس طرح کی گئی ہیں کہ آدمی اگر ایفرٹ کرے گا تو اس کو ملیں گی، نہیں کرے گا تو نہیں ملیں گی. یعنی پوری بات جو لکھی گئی ہے پہلے اس کو پڑھ لینا چاہیے کیا لکھا گیا ہے. بہت سی چیزیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا دے دیتا ہے، یعنی اس کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی. ہم ایک امیر کبیر شخص کے گھر میں پیدا ہو سکتے ہیں، ایک غریب آدمی کے گھر میں پیدا ہو سکتے ہیں، کسی دور دراز جنگل میں پیدا ہو سکتے ہیں، کسی بہت متمدن شہر میں پیدا ہو سکتے ہیں، کوئی بڑی غیر معمولی شکل و صورت لے کے آ سکتے ہیں. اسی طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ وہ خدا کے فیصلے سے ہوتی ہیں، یعنی ان کے بارے میں ہم میں سے کوئی شخص بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا، اس کے پاس کوئی انتخاب نہیں ہے، یہ طے شدہ حصہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ایفرٹ سے، اسٹرگل سے، کوشش سے، جد و جہد سے متعلق کر دیے. یعنی مثال کے طور پر اگر یہ طے کر دیا ہے کہ اس آدمی کو مجھے کوئی رزق دینا ہے تو پوری بات لکھی ہوئی یہ ہے کہ یہ صبح اٹھے گا، منہ ہاتھ دھوئے گا، دفتر جائے گا، دکان پر بیٹھے گا تو دے دوں گا، نہیں جائے گا تو نہیں دوں گا. تو وہ پوری بات ہی یہ ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو مانگنے سے متعلق کر دیا ہے. یعنی میرا بندہ اگر چاہے گا مجھ سے درخواست کرے گا تو دے دوں گا، نہیں درخواست کرے گا تو نہیں دوں گا. تو دعا بھی ناگزیر ہے، جد و جہد بھی ناگزیر ہے. یعنی جو کچھ خدا نے دینا ہے اس کے 3 حصے ہیں. ایک وہ جو وہ ہر حال میں دے گا، ایک وہ جو ایفرٹ کے ساتھ متعلق ہے، آپ جد و جہد کریں گے تو دے گا، اور ایک وہ کہ جو آپ مانگیں گے تو دے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے. ایک سادہ سی مثال سے میں اپنی بات سمجھا رہا ہوں
کہ آپ نے کسی شخص کو اپنے ہاں ملازمت دی ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس کی یہ تنخواہ طے کر دی گئی ہے، یہ مکان کا کرایہ ہے، یہ چیزیں اس کو ملیں گی، لیکن اگر یہ فلاں موقع پر اپنی کوئی ضرورت بیان کرے گا تو تب ہم دے دیں گے اس کو۔ تو ہم بھی دنیا میں یہ معاملات کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کے ساتھ یہ تینوں طرح کے معاملات کیے ہیں، کچھ چیزیں دے دی ہیں، کچھ چیزوں کے ساتھ شرط عائد کر دی ہے کہ آپ محنت کریں گے، آپ نکلیں گے، آپ ایفرٹ کریں گے تو ملیں گی، ورنہ نہیں ملیں گی، اور کچھ چیزیں آپ کی دعا اور آپ کے مانگنے پر چھوڑ دی گئی ہیں۔ بندہ مانگتا ہے مل جائیں گی، نہیں مانگے گا نہیں ملیں گی۔ تو اس لیے دعا تو جیسے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا کہ آدمی کو ایک تسمہ بھی اگر اس کا ٹوٹ گیا ہے اور بازار سے لینے جا رہا ہے تو اس کے لیے بھی کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کون سی چیز بغیر مانگے مل جانی ہے اور کون سی چیز مانگنے کے بعد ہی ملنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پوری بات کہی ہے وہ یہ ہے۔ Why angels? When Allah subhanahu wa ta'ala has control on everything, and Allah is also inna Allah ala kulli shay'in qadir, then why does he need the help of angels? یہ کہاں سے سنا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مدد کی ضرورت پڑ گئی تھی تو اس نے فرشتے بنائے؟ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان میں ایک بہت بڑی صفت اس کا خالق ہونا ہے، وہ کریٹر ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس نے کوئی ایک انسان ہی کو نہیں بنایا، بے شمار مخلوقات بنائی، یعنی کتنی مخلوقات ہیں، اور وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں جن کے بارے میں اب ہم سائنسی طور پر یہ جانتے ہیں کہ وہ مٹ چکی ہیں، تھیں کبھی، کتنی ہیں جن کا ابھی ہم حساب کتاب نہیں کر سکے، اور وہ مخلوقات اس کرۂ ارض میں موجود ہیں۔ ابھی ہمارے علم کی رسائی میں بھی ان میں سے بہت سی چیزیں نہیں آئیں۔ ایسے ایسے خطے موجود ہیں جن میں یک بیک یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں فلاں مخلوقات پائی جاتی ہیں اور ابھی ہمیں بہت کچھ ان کے بارے میں جاننا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو خالق ہے اس کی صفت تخلیق کا، کریشن کا ایک غیر معمولی اظہار ہوا ہے۔ اس نے بے شمار مخلوقات بنائی ہیں، ارادے اور اختیار کے ساتھ جو مخلوقات بنائی گئی ہیں ہمارے علم کی حد تک وہ تین ہیں، ایک انسان، دوسرے جنات اور تیسرے فرشتے۔ اور فرشتوں کا ایک کام یہ ہے، یعنی ہم نہیں جانتے کہ فرشتوں کے تمام مناصب کیا ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ کیا کیا کام انجام دیتے ہیں، ان کے سامنے کیا مقاصد ہیں۔ ایک بڑا کام جو ان سے لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسان براہ راست اللہ تعالیٰ کے کلام کا تحمل نہیں کر سکتے، تو ایک واسطہ ہماری کمزوری کی وجہ سے چاہیے تھا، اور فرشتے وہ کام انجام دے دیتے ہیں۔ اسی لیے جو ملک کا لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب بھی پیغام بر ہے، وہ خدا کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ میں اگر سادہ لفظوں میں یہ بیان کروں تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ اپنی کتاب یا اپنا دین ہر انسان پر الگ سے الہام کر دے، انسانوں کے اندر سے کچھ لوگوں کا انتخاب کر کے ان کے ذریعے سے وہ پیغام پہنچایا گیا، اسی طرح ان انسانوں تک اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام اپنے فرشتوں کے ذریعے سے پہنچایا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین کے ذریعے سے قرآن دیا گیا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ چاہا کہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے معاملہ کریں، اگرچہ ان کو یہ شرف حاصل تھا کہ اللہ ان سے بات کرتے تھے، اس کے باوجود وہ تجلی کا تحمل نہیں کر سکے۔ تو یہ ایک درمیان کا واسطہ ہے جو ہمارے لیے سہولت پیدا کر دیتا ہے، تاکہ ہم کمزور انسان اللہ تعالیٰ کی بات کو اخذ کر سکیں، وہ ہم تک پہنچ سکیں، اور ہر مرحلے پر ہمیں براہ راست صورتحال سے سابقہ پیش نہ آئے۔ تو یہ ہماری ضرورت ہے جو وہ پوری کرتے ہیں۔ باقی یہ کہ وہ اور کیا کچھ کرتے ہیں ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ہمارے گرد و پیش میں اڑنے والے مچھر کاٹنے کے سوا اور کیا کچھ کرتے ہیں، ابھی تو یہ بھی معلوم نہیں ہوا۔ کتنے ایسے مواقع آئے ہیں کہ دنیا میں اسی طرح کی چیز کو ایذا دینے والی چیز سمجھ کر مار دیا گیا، اور یک بیک پتہ چلا کہ اس کے تو بہت سے اور فوائد تھے جن سے ہم محروم ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو ایک بڑی خوبصورت بات قرآن میں کہی گئی ہے، جب یہ سوال کیا گیا کہ یہ وحی کیا چیز ہے، یعنی ایک ہمارے جیسا انسان ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے یہ چیز اس پر وحی کر دی ہے، تو یہ کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ یہ تمہارے پروردگار کا امر ہے، صادر ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو میں چاہتا ہوں، جو حکم دیتا ہوں، وہ مجسم ہو جاتا ہے، لفظ کی صورت اختیار کرتا ہے،
اور پیغمبر اس کو عکس کر لیتے ہیں. یہ بات بتانے کے فوراً بعد جو جواب دیا وہ یہ کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ ذرا اپنے حدود کو پہچان کر رہا کرو، اتنی نہ بڑھا پاکیہ دامہ کی حکایت، آپ کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. تو ہمارا علم بہت محدود علم ہے. علم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو جان لیں، سب سے بڑا علم یہ ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ آپ کیا نہیں جان سکتے. تو فرشتوں کی حقیقت کیا ہے، فرشتے اور کیا کیا کام کرتے ہیں، یہ تو ہمارے پاس جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں، لیکن اتنی بات ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے بہت سے معاملات اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے سے انجام دیتے ہیں، اور اس کی وجہ ان کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری کمزوری کی رعایت کرتے ہیں. The next question. Here in Chicago and other cities in the US, we are seeing a trend of opening masajid in Islamic schools. Masajids are $1 million projects and Islamic schools are $1,000 projects. Facilities, environment, vision are way inferior compared to the public schools. What is your opinion about the need of these alishan masajid? What is the need of time? Should we send our kids to these Islamic schools or to public schools? یہ سوال رات بھی مجھ سے جو ایک بڑا ایونٹ تھا یہاں اس میں کیا گیا. میری گزارش یہ ہے کہ مسجد عبادت کے لیے ہماری ضرورت ہے. مسجد مسلمانوں کے معاشرے کے خدا کے ساتھ تعلق کا اظہار ہے. ہم ایک خدا شناس قوم ہے. جب ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی دوسری ضروریات کے ساتھ اب ہمارے پروردگار کے ساتھ بھی ہمارا ایک رشتہ قائم ہو گیا ہے، اور اس رشتے کا اظہار ہم عبادات کی صورت میں کرتے ہیں. مسجد اس کی ضرورت ہے. مسجد کے بارے میں یہ کہیں نہیں لکھا گیا کہ وہ بہت عالی شان ہونی چاہیے، بہت غیر معمولی ہونی چاہیے، آپ اس پر $4,000 ملین خرچ کر دیں، یہ کہیں نہیں کہا گیا. آپ کے علم میں ہے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تو کھجور کے تنوں سے پاٹ دی گئی تھی، کچی دیواریں تھیں، ایک حجرے کسی صورت میں بنائی گئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں اس میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوئی، بلکہ بعد میں خلفائے راشدین نے بھی جب توسیع کی تو اس کا معیار کم و بیش وہی رہا. تو اس لیے مسجد کے بارے میں ہمارے دین میں کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جس کے آپ پابند ہو کے رہ جائیں. آپ کو بس عبادت گاہ یا نماز پڑھنے کی ایک جگہ بنانی ہے، وہ اپنی کمیونٹی کی ضرورت کے لحاظ سے آپ بنا لیجئے. انتہائی سادہ بنا سکتے ہیں، آپ کے پاس گنجائش ہے تو خرچ کیجئے، لیکن یہ کہ مذہب نے یا اسلام نے اس کا پابند نہیں کیا. آپ ایک سادہ مصلی بنا کے بھی وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، ایک چبوترا بنا کے بھی وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ ایک چھپر ڈال کر بھی وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں. تو مسجد کے لیے ایسی کوئی بات طے نہیں کی گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے، وہ میرے اور آپ کے انسان ہونے کی ضرورت ہے. یعنی انسان میں اور جانوروں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ مجھے حصے جمالیات دی گئی ہے جس سے فنون پیدا ہوتے ہیں، آرٹ پیدا ہوتا ہے، موسیقی جنم لیتی ہے، شاعری وجود میں آتی ہے، مصوری وجود پذیر ہوتی ہے. اس وجہ سے مجھے اپنے اس جمالیاتی احساس کو پالش کرنے، اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے. میں اس کی تعلیم پاتا ہوں. یعنی جو چیز میرے اندر موجود ہے، بالقوہ ہے، جس کا پوٹینشل مجھے دیا گیا ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں، نمایاں کرتا ہوں، اس کی تزئین اور تہذیب کرتا ہوں. اس سے وہ آگے بڑھتا ہے اور دنیا میں علم کے ادب کے شاہکار وجود میں آتے ہیں. میرے اندر ایک اخلاقی وجود رکھا گیا ہے، میرے اندر ایک عقلی وجود رکھا گیا ہے. ان سب چیزوں کو تہذیب کی ضرورت ہے. یعنی ان کو تربیت اور تہذیب سے آپ کہیں سے کہیں پہنچا سکتے ہیں. یہ جو آپ موجودہ دنیا دیکھ رہے ہیں، یہ شیروں نے نہیں بنائی، چیتوں نے بھی نہیں بنائی، بھیڑ بکریوں نے بھی نہیں بنائی، یہ انسان نے بنائی ہے. اس لیے کہ وہ اپنے موجود پوٹینشل کو ترقی دے سکتا ہے، بہت آگے بڑھا سکتا ہے. تو تعلیم ہوا اور پانی کی طرح ہماری ضرورت ہے. یعنی عبادت کرنے کے لیے تو یہ لازم نہیں کیا گیا کہ آپ کوئی بڑی عالی شان عمارت ہی بنائیں گے تو وہ تب ہوگی، وہ تو کسی جھونپڑے میں بھی ہو سکتی ہے. لیکن جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے، وہ ہوا اور پانی کی طرح عام انسان کی بھی ضرورت ہے، اور ہم مسلمان ہیں تو سب سے بڑھ کر ہماری ضرورت ہے. اس کا اہتمام بہت اچھے پیمانے پر ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جس میں مسابقت اور مقابلہ ہے، تو اس میں آپ تعلیم پر کمپرومائز نہیں کر سکتے.
تعلیم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ میں برسوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور پاکستان کے تعلیمی نظام پر بھی میں نے بہت تنقید کی ہے کہ ایک بچے کا بنیادی انسانی حق ہے کہ اس کو پہلے 12 سال کی براڈ بیس تعلیم ملے، وسیع بنیاد تعلیم۔ براڈ بیس تعلیم اس کا بنیادی انسانی حق ہے۔ آپ کسی بچے کو میڈیکل اسکول میں نہیں بھیج سکتے، آپ کسی بچے کو انجینئرنگ اسکول میں نہیں بھیج سکتے، یعنی جہاں 507 سال سے انجینئرنگ یا طب کی تعلیم دینی شروع کر دی جائے۔ ہر بچے کو پہلے 12 سال کی وسیع بنیاد تعلیم ملنی چاہیے، پھر وہ انتخاب کرتا ہے کہ مجھے دین کا عالم بننا ہے، مجھے انجینئر بننا ہے، مجھے سائنسدان بننا ہے، مجھے کوئی کاروبار میں غیر معمولی کام کرنا ہے، یہ اس کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے۔ براڈ بیس یا وسیع بنیاد تعلیم کا اصول کیا ہے؟ اس کا اصول یہ ہے کہ کسی بچے کو وہ کیا کیا زبانیں ہیں جو سیکھنی ہیں، کیا کیا فنون ہیں جو سیکھنے ہیں، کیا ہنر اس کو آنے چاہیے، جن کی بنیاد پر وہ پھر فیصلہ کر سکے کہ میری زندگی کیا ہوگی، میرا مستقبل کیا ہوگا، مجھے کہاں جانا ہے۔ تو اس لیے میں اسکول کے بارے میں کسی اسلامک اور کسی نان اسلامک اسکول کا بالکل قائل نہیں ہوں۔ اسکول ایک ہی ہوتا ہے، البتہ یہ کہ اگر آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کے بچے کو جو براڈ بیس وسیع بنیاد تعلیم ملنی چاہیے وہ یہاں کا نظام نہیں دے پاتا، اس کی جو ضروریات ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کا جو نظام ہے وہ ظاہر ہے کہ یہاں کی ضروریات کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے۔ تو اگر آپ محسوس کریں کہ آپ اس مقصد کے لیے پبلک اسکول قائم کریں اور ایسے اسکول قائم کریں جس میں آپ کے بچے کو آپ کی تہذیب، آپ کی روایات اور آپ کی زندگی کے لحاظ سے براڈ بیس تعلیم ملے، تو آپ قائم کر سکتے ہیں، لیکن میری گزارش ہے کہ ان کو اسلامک اسکول نہ کہیے۔ The next question is, how authentic is the hadith, hell will be full of women? میرے علم کی حد تک ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رویا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ پیغمبروں کو بعض موقع پر کچھ چیزیں رویا میں، جس کو آپ سادہ لفظوں میں خواب کہتے ہیں، اس میں دکھائی جاتی ہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہی حقیقت ہے، وہ ایک تمثیل ہوتی ہے جس کے ذریعے سے کسی حقیقت کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات ہم کو ملی ہیں ان میں کئی بڑے اہم رویا ہیں، یعنی آپ کو جنت کی بعض چیزیں دکھائی گئیں، جہنم کی بعض چیزیں دکھائی گئیں، اور وہ اسی مقصد کے لیے دکھائی جاتی ہیں کہ جو لوگ اس وقت موجود ہیں، وہ مرد ہیں، وہ عورتیں ہیں، وہ کوئی خاص کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو خبردار کیا جائے، بتایا جائے کہ یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ یہ جو میں نے کہا کہ وہ حقیقت اس لحاظ سے نہیں ہوتی جس طرح کہ ہم سمجھتے ہیں، تمام پیغمبروں کے رویا کی نوعیت یہی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید حضرت یوسف کا رویا بیان کرتا ہے کہ انہوں نے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ تمثیل تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا جس میں آپ کے ماں باپ بھی ہوں گے اور آپ کے بھائی بھی ہوں گے، اور وہ آپ کی عظمت کے سامنے اپنے سر جھکا دیں گے۔ یہ اس بات تو حقیقت اور تھی، لیکن جب دکھایا گیا تو وہ سورج اور چاند اور یہ شکل اختیار کر گیا۔ تو رویا میں چیزیں تمثیل کے انداز میں ڈرامٹائز کر کے دکھائی جاتی ہیں۔ تو اس میں ایک رویا یہ ہے کہ کسی موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے جو جہنم کا حصہ دکھایا گیا آج رویا میں، تو اس میں خواتین کو متنبہ کیا کہ میں نے تم کو زیادہ دیکھا۔ تو لوگوں نے پوچھا، خواتین نے خاص طور پر، کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے کہا کہ تم ناشکری بہت کر ڈالتی ہو، ساری زندگی بیچارہ خاوند خدمت کرتا رہتا ہے، اور آخر میں اگر کوئی ذرا سی غلطی ہو جائے تو کہتی ہو کہ ہم نے تمہارا کیا دیکھا ہے۔ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک غلطی یا ایک کوتاہی جو ہم سے ہو جاتی ہے اس کی طرف توجہ دلائی ہے آپ نے، اور رویا جو دکھایا گیا ظاہر اللہ ہی نے دکھایا، تو اس سے بھی مقصود یہ تھا کہ آپ اس چیز کو دیکھیں اور لوگوں کو اس طرف متوجہ کر دیں۔ اس سے یہ قیاس کرنا کہ عورتیں وہاں پہ بہت زیادہ ہوں گی یا بھر دیں گی، ایسی کوئی بات روایت میں بیان نہیں۔ جی the next question جی will people who are good but are not Muslims not be able to enter heaven? جنت اور دوزخ کے فیصلے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی اختیار نہیں دیا۔
نہ کسی کے کفر اور ایمان کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے، نہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے۔ جو چیز مجھے بتائی گئی ہے، اللہ کی کتاب میں بتائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے وہ کن اوصاف کے حامل ہوں گے، کیا چیزیں ہیں جو آدمی اگر اختیار کرے گا تو اس کے لیے اللہ نے جنت کا فیصلہ کر رکھا ہوا ہے۔ اس کی کچھ تفصیلات ہیں، لیکن دو لفظوں میں خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا علم کسی کو دیا ہے اس کے لحاظ سے وہ اس کے ساتھ معاملہ کرے گا، اور کسی انسان کا کوئی اچھا عمل جو اس نے اللہ کے لیے کیا اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ اصول بتا دیے گئے۔ جتنا علم ہے، یعنی ایک جنگل میں رہنے والے کو کتنا علم تھا، ایک صحرا میں رہنے والے کو کتنا علم تھا، یہاں کے آدمی کو کتنا علم تھا، پاکستان میں رہنے والے کو کتنا علم تھا، جتنا کسی کا علم ہے اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کریں گے، اور ہر وہ نیکی اور ہر وہ خیر کا کام جو کسی نے اللہ کے لیے کیا ہے اس کا اجر وہ ضائع نہیں کریں گے۔ یہ اصول بتا دیا گیا، اور اس اصول کی حد تک میں جانتا ہوں، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب باقی رہ گئی مسلمانوں کی یہ خواہش کہ وہ سارے کے سارے جنت کا دروازہ کھول کر داخل کر دیے جائیں اور باقی سب جہنم میں ڈال دیے جائیں، تو مجھے امید نہیں ہے کہ یہ خواہش پوری ہوگی۔ My question is regarding the relationship between religion and culture. At times, I read religious texts and I'm struck by how simple they are. But the application of Islam within the Pakistani community is very restrictive, especially towards women. There is no basis of this in Islam. How can we reconcile these conflicting narratives? انسان کے بارے میں یہ بات اصول میں سمجھ لینی چاہیے کہ وہ ایک کلچرل شخصیت ہے، یعنی آپ آج اس کو کوئی فکر دیں، کوئی تھاٹ اس کو دیں، وہ جب اس پر عمل کرے گا تو وہ اس کو کلچر میں تبدیل کر دے گا۔ یعنی یہ عجیب سا معاملہ ہے انسان کے ساتھ، اور میرا خیال ہے کہ یہ انسانی تہذیب کا حسن بھی اسی سے نمایاں ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، اس سے پہلے اللہ کے پیغمبروں نے تعلیم دی۔ یہ تعلیم جب انسان کے ساتھ ریلیٹ ہوتی ہے تو اس سے آپ کچھ روایات، کچھ کلچرل چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ یہ انسانی عمل ہے، اور جب یہ کلچرل چیزیں وجود میں آتی ہیں تو یہ اپنے رنگ بھی الگ الگ کر لیتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہی اسلام ہے تو اگر آپ اس کو عرب کے معاشرے میں دیکھیں تو وہاں وہ ایک اور طریقے سے انسانوں کی تہذیب میں نمایاں ہوتا ہے۔ اس کو آپ بر صغیر میں دیکھیں، ایران میں دیکھیں، میں جس جگہ پہ آج کل رہتا ہوں ملیشیا وغیرہ میں، وہاں دیکھیں تو وہ اپنے کلچرل وجود میں الگ الگ رنگ پیدا کر لیتا ہے۔ اس میں بڑی خوبصورتی ہے، یعنی اس لیے کہ انسانوں میں تنوع، انسان باٹا کے جوتے نہیں ہوتے کہ ایک سانچے میں سے نکال لیے جائیں۔ ان کے سوچنے کے انداز، ان کے چیزوں کو سمجھنے کے طریقے بہت مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جب کسی چیز کو اختیار کرتے ہیں، وہ خواہ ارسطو افلاطون کا فلسفہ ہو، اس کو اپنی ایک کلچرل بینگ میں ڈھال لیتے ہیں۔ ایسا ہوگا، کسی شخص کو بھی اسے مذہب بنا کے پیش نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی ہمیشہ مذہب کی تعلیم، میں نے تو رات بھی یہ کہا کہ آپ جب اپنے بچوں کو بھی مذہب کی تعلیم دیں یا اس کے نصابات بنائیں، یہ آپ کی ضرورت ہے، تو اس میں ہمیشہ یہ خیال رکھیں کہ آپ مذہب کے کانٹینٹ کو الگ کریں، بالکل پیور فارم میں پیش کریں، تاریخ کو بالکل الگ ایک تاریخ بطور مضمون پڑھائیں اگر پڑھانی ہے تو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تاریخ، خلفائے راشدین کی تاریخ، جیسے آپ یورپ کی تاریخ پڑھاتے ہیں، جیسے آپ ایشیا کی تاریخ پڑھاتے ہیں، آپ پاکستان کی تاریخ پڑھاتے ہیں، تو تاریخ کو مذہب کے ساتھ ملا کے نہ پڑھائیں۔ مذہب کا کانٹینٹ بالکل الگ امپارٹ ہونا چاہیے، بچوں کو پڑھایا جانا چاہیے، تاریخ کو بالکل الگ پڑھایا جانا چاہیے، اور کلچر کو الگ سے پڑھایا جانا چاہیے۔ کلچر خود پڑھنے اور پڑھانے کی چیز ہے، اس لیے کہ انسانی تہذیب کو آپ کو سمجھنا ہوتا ہے۔ ول ڈیورا نے اپنی کتاب کا بہت اچھا نام لکھا ہے، اسٹوری آف سویلائزیشن۔ یعنی ہے تو اس میں تاریخ ہی، لیکن وہ تاریخ جس طریقے سے تہذیب میں نمایاں ہوتی ہے، انسانی تہذیب کی مختلف صورتیں اختیار کرتی ہے، ادب میں کیا رنگ دکھاتی ہے، فلسفے میں کیا رنگ دکھاتی ہے، آرٹ میں کیا رنگ دکھاتی ہے، وہ اس کو بیان کرتا ہے۔ تو اس کو الگ سے پڑھانا چاہیے، یہ الگ سے ایک موضوع ہے۔ جب آپ تعلیم میں یہ الگ الگ کر دیں گے تو مجھے امید ہے کہ جو اس سوال کرنے والے صاحب کو مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ مسئلہ پیش آنا بند ہو جائے گا۔ میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت یہ ہے کہ ہم تین چیزوں کو ملا دیتے ہیں۔
یعنی ہمارے بچے کو پہلے دن ہی سے یہ تینوں چیزیں ملی ہوئی ملتی ہیں۔ ایک بڑے اسکالر ہیں، یہیں رہے شگاگو میں ایک طویل عرصے تک، میں نے پہلی مرتبہ جب ان کی کتابیں پڑھی تو ان کی ایک کتاب کا نام اسلام ہے، تو پوری کتاب پڑھنے کے بعد میں نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ میں نے کہا کہ اس پوری کتاب میں اسلام کہاں تھا؟ یعنی وہ اصل میں مذہبی فکر کی تاریخ تھی۔ معتزلہ ہیں، یہ اشاعرہ ہیں، یہ ماتریدیہ ہیں، یہ نئے ٹرینڈز پیدا ہو رہے ہیں، یہاں اب صوفیانہ مذاہب آ گئے ہیں۔ تاریخ بالکل الگ چیز ہے اور مذہب کا اپنا کانٹینٹ بالکل الگ چیز ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کو آپ الگ الگ کر کے خود بھی پڑھیے اور سمجھیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ اس کے بعد ہی آپ اپنا سفر صحیح سمت میں جاری رکھ سکتے ہیں، ورنہ جیسے کہ میں نے کہا ہمارے معاشرے میں خاص طور پر بر صغیر میں تاریخ مذہب بن چکی ہوئی ہے اور یہ بڑا المیہ ہے۔ چنانچہ ایک ایسی چیز جس پر تنقید ہو سکتی تھی، جس کی تنقید ہو سکتی تھی، جس کے بارے میں 2 یا 3 رائے تحقیق کی بنیاد پر قائم کی جا سکتی تھیں، وہ ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کو الگ الگ کرنا چاہیے۔ Ghamidi Sahab, you have said that taxes can be adjusted against zakat obligation. Now, zakat is an ibadah, a fard, a mandatory obligation. How can it be fulfilled by paying taxes which have a societal value or societal construct? And please do elaborate, because taxes are income taxes, wealth taxes, sales taxes, etc., etc. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ ہے کیا۔ یعنی اس دنیا میں انسان اپنی خلقت کے لحاظ سے مجبور ہے کہ وہ اجتماعی نظام قائم کرے، یعنی وہ ایک سوشل اینیمل ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ تنہا زندگی بسر کرنے پر راضی ہو جائے۔ ممکن ہے کوئی 2 آدمی 4 آدمی کہیں نکلیں، جنگل میں جائیں، گوتم بدھ کی طرح کسی جنگل میں بیٹھ کر نروان حاصل کرنے کی جدوجہد کریں۔ بحیثیت مجموعی انسان ہر جگہ تمدن کو پیدا کرتا ہے، ایک نظم اجتماعی قائم کرتا ہے، ایک معاشرہ بناتا ہے اور عام طور پر بہت جلد اس کے اندر ایک حکومت بھی قائم کر لیتا ہے۔ انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہمیشہ سے ہے۔ اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اجتماعی نظم قائم کریں گے تو اس اجتماعی نظم کو چلانے کے لیے آپ کو روپے کی ضرورت ہوگی۔ یہ روپیہ کہاں سے آئے گا؟ اس کے بہت سے جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک جواب جس پر ساری انسانیت کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کنٹریبیوٹ کریں گے۔ جب لوگ کنٹریبیوٹ کریں گے تو کیا کنٹریبیوٹ کرنے کے معاملے کو ان کے اختیار پر چھوڑ دیا جائے؟ ریاست کا نظام چلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، یعنی آپ کی مرضی ہے دے دیں، مرضی ہے نہ دیں۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا حکومتوں کو حق حاصل ہے، یا جو بھی اجتماعی نظم بنے وہ خواہ قبائلی سطح کے ہوں یا آج کی جدید ریاست کے، کیا ان کو حق حاصل ہے کہ وہ آپ کے کمائے ہوئے مال میں سے کچھ حصہ بالجبر لے لیں، زبردستی آپ سے وصول کر لیں؟ یہ سوال ہے۔ اس میں بڑا خطرہ پنہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ حکومتیں پھر کیا کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہی تحریک چلی تھی کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ مثلا ایک ڈاکٹر صاحب ابھی میرے پاس گئے کینیڈا میں، ان کا بڑا کام ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں 6 مہینے اپنے لیے کماتا ہوں اور 6 مہینے گورنمنٹ کے لیے۔ اچھا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاناما اور اس طرح کی چیزیں اور ورجن آئی لینڈ اور فلاں، یہ کیوں بنتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے، یعنی جب حکومتیں اپنے اخراجات بڑھا لیتی ہیں تو اس کے بعد پھر یہ توازن قائم کرنا کہ کتنا حق ہے اور کتنا نہیں، یہ انسان کے بس میں نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ خود کر دیا ہے۔ زکوٰۃ اصل میں یہی چیز ہے، یعنی آپ کے مال میں نظم اجتماعی کا، معاشرے کا، سوسائٹی کا، اس کی تنظیم کا کیا حق ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا۔ یہ بتا دیا ہے کہ آپ کسی شخص سے 1 پائی بھی جبراً نہیں لے سکتے سوائے اس کے جو میں نے طے کر دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ چونکہ یہ اللہ نے طے کیا ہے تو یہ اللہ کی عبادت بن جاتا ہے، یعنی اس لیے ہم کہتے ہیں زکوٰۃ عبادت ہے۔ میں نے بھی چونکہ اپنی کتاب میں، جو اسلام پر میری کتاب ہے میزان، اس میں زکوٰۃ کا ذکر قانون معیشت میں یا قانون سیاست میں نہیں کیا، اصلاً عبادات میں کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے گویا میرے مال میں یہ طے کر دیا ہے کہ اتنا حصہ تم نے اجتماعی نظم کو، ریاست کو، جو بھی نظام بنے اس کو دینا ہے، یہ لازم ہے تم پر۔
یہی وجہ ہے کہ جب بھی اللہ کے پیغمبروں کے ہاتھ میں حکومت آئی ہے تو انہوں نے لوگوں کو پابند کر دیا ہے کہ وہ یہ حکومت ہی کو دیں گے۔ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص بھی یہ جسارت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اپنی زکوٰۃ کے بارے میں یہ کہے کہ میں اپنے طور پر ادا کر دوں گا، وہ حکومت ہی کے حوالے کرنا ہوتی تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو بغاوت ہو گئی تھی، اس بغاوت میں ایک بڑی چیز یہی تھی کہ لوگوں نے حکومت کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس عزم اور جزم کے ساتھ کہا تھا کہ لوگ اگر اونٹ کے باندھنے کی ایک رسی بھی پہلے دیتے تھے اور اب انکار کریں گے تو میں ان کے خلاف جنگ کروں گا۔ یعنی یہ میری آپ کی ثوابیت کا معاملہ نہیں ہے، اسلامی قانون کی روح سے آپ کو لازماً یہ حکومت ہی کو دینی ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کی عبادت ہے، اگر حکومت نہ لے تو ایسا نہیں ہے کہ پھر آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، نہیں، پھر آپ کو انفرادی طور پر بھی ادا کرنا ہوتی ہے۔ یہ مختلف ہے اس لحاظ سے ٹیکس سے، یعنی ایک تو یہ کہ یہ محض حکومت کا فیصلہ نہیں ہے، خدا کا فیصلہ ہے، میں اپنے پروردگار کے حضور یہ رقم پیش کرتا ہوں، اس لیے یہ عبادت ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر حکومت لے تو مجھے اس کو دینا ہے، میں انکار نہیں کر سکتا، لیکن نہ لے تو یہ نہیں ہے کہ میرے اوپر سے ذمہ داری ختم ہو گئی، مجھے پھر بھی اس کو ادا کرنا ہے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ زکوٰۃ یہ ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں یہ غلط فہمی بھی دور کر لینی چاہیے کہ یہ 2.5% ہوتی ہے۔ زکوٰۃ مویشیوں میں بالکل اور طریقے سے دی جاتی ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ قدیم زمانے میں بڑے بڑے ریوڑ بھیڑ کے بکریوں کے رہے ہیں، آج کل کے زمانے میں بھی بہت کام ہے یہ، تو اس کے لیے الگ ایک نظام ہے۔ زکوٰۃ آپ کی جو بچت ہے، آپ کا مال ہے، آپ کے ایسٹس ہیں، ان میں 2.5% ہے۔ اور جو پروڈکشن کی چیزیں ہیں، جیسے آپ نے کھیتی کی ہے، زراعت ہے، آپ کی فصل اگتی ہے، انڈسٹریل پروڈکشن ہے، بڑے بڑے پلازا ہیں، ان کے کرائے آپ کو آ رہے ہیں، لوگوں کی سیلریز ہیں، ڈاکٹروں کی تنخواہیں فیسیں ہیں، آپ نے اسکول قائم کیے ہیں، ان کے ذریعے سے آمدنی ہو رہی ہے۔ میرے نزدیک یہ سب پروڈکشن کی مد کی چیزیں ہیں۔ ان میں جو اللہ کے پیغمبروں کا فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ 5, 10 اور 20% دی جاتی ہے، یہ 2.5% نہیں ہوتی۔ اور اس کا فارمولہ یہ ہے کہ اگر پروڈکشن محنت اور سرمایہ دونوں سے ہو رہی ہے تو 5%، ایک سے ہو رہی ہے تو 10%، دونوں کے بغیر ہو رہی ہے تو 20%۔ آپ نے یہ الفاظ سنے ہوگے عشر، خمس، یہ عربی میں 10% اور 20% کو کہتے ہیں، تو یہ زکوٰۃ ہی کی قسمیں ہیں، زکوٰۃ محض 2.5% نہیں ہوتی۔ تو یہ زکوٰۃ کا قانون ہے۔ اب ظاہر ہے کہ چونکہ حکومت کا حق ہے، تو اگر کوئی حکومت زکوٰۃ کا نام لیے بغیر آپ کے مال میں سے کچھ رقم لے لیتی ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس کو وہاں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں؟ میرا جواب یہ ہے کہ کر سکتے ہیں، اور یہی جواب جلیل القدر تابعین نے اپنے زمانے میں دے دیا تھا۔ آپ کر سکتے ہیں ایڈجسٹ، اس لیے کہ وہ اصل میں حق تھا، وہ حق آپ سے کسی دوسرے نام پر لے لیا گیا ہے۔ تاہم ضروری ہے کہ آپ پہلے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زکوٰۃ کا حساب کریں۔ مثال کے طور پر آپ کی زکوٰۃ $10,000 بنی ہے، آپ نے دیکھا کہ مجھ سے ٹیکس کی مد میں $8,000 لے لیے گئے ہیں، تو آپ باقی 2 ادا کرنے کے پابند ہیں انفرادی طور پر بھی، اور اگر آپ نے دیکھا کہ 12,000 لے لیے گئے ہیں تو ادا ہو گئی۔ تو یہ پوری بات یہ ہے جو میں نے کہی۔ How can we convince the modern day atheist to believe in God? یہ 2 لفظوں پر میں چاہتا ہوں کہ بڑے ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ نظر ثانی کر لیں۔ کنونس، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنا ذہنی سفر دوسرے کے سامنے رکھ دیں، آپ لوگوں کو یہ بتائیں آپ خدا کو کیوں مانتے ہیں۔ اگر اس موضوع پر گفتگو کرنی ہو تو بہت تہذیب اور شائستگی کے ساتھ آپ اپنا آرگومنٹ بتائیے، اس کو شیئر کیجیے دوسروں کے ساتھ۔ اس سے لب و لہجے میں، بات کرنے کے انداز میں بڑی تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ جو یہ اصل میں پہلے مرحلے میں ہوتا ہے کنونس، اس کے بعد ہوتا ہے ٹھونسنا، اس کے بعد ہوتا ہے کفر کا فتویٰ دینا، اس کے بعد ہوتا ہے مارنا۔ تو بجائے اس کے کہ یہ سفر ان مراحل سے گزرے، آپ پہلے ہی مرحلے میں اپنے ذہنی سفر کو بیان کرنا سیکھیں تاکہ ایک علمی مکالمے کی بنیاد پڑے۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ میں فلسفے کا طالب علم ہوں اور پچھلے 2,500 سال کی فلسفیانہ تاریخ پر میری نظر ہے، میرے علم میں نہیں ہے
کہ آج تک کوئی پڑھا لکھا آدمی، کوئی فلسفی، کوئی حکیم، کوئی سائنسدان وہ خدا کا انکار کر سکا، وہ ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے ہی نہیں کہ کچھ خدا کا انکار کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، نہیں، خدا کا تصور الگ الگ ہے۔ بہت سے لوگ اس کائنات کو خدا مانتے ہیں اور ہم اس کائنات کا خدا مانتے ہیں، بس فرق صرف یہ ہے، اور کوئی فرق نہیں۔ تو اس لیے بتانا آپ کو یہ نہیں ہے کہ خدا کو مانو، بتانا یہ ہے کہ کائنات خدا نہیں ہے۔ جب آپ یہاں سے اپروچ کریں گے تو بات بہت آسان ہو جائے گی۔ کائنات خدا نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ کائنات کیوں خدا نہیں۔ آپ کبھی کسی فلسفی اور حکیم سے بات کر کے دیکھیے، اصل میں جو باتیں آپ خدا کے بارے میں کہتے ہیں وہ کائنات کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے۔ خدا کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ سے آپ ہو، وہ کہتے ہیں کائنات آپ سے آپ ہے۔ خدا علیم ہے، قدیر ہے، حکیم ہے، کہتے ہیں کہ یہ سارے قوانین کے ساتھ کائنات کام کر رہی ہے، یہی کہتے ہیں نا۔ تو اصل میں کبھی بھی یہ نہیں ہوا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ خدا کا انکار کر دیں۔ آپ کو دونوں میں سے ایک انتخاب کرنا ہے، یا اس کائنات کو خدا مانیں گے اور یا کائنات کا خدا مانیں گے۔ تو ذرا تفصیلی بات ہے، اگر آپ چاہیں تو میں نے غالباً پچھلے سال یا اس سال کے وسط میں ایک گفتگو کی ہے اپنے دنیا ٹیلی ویژن کے پروگرام میں، غالباً 4 گھنٹوں میں، تو اس کو سن لیجیے۔ With reference to Surah Najm, what is the fact about the satanic verses? یہ ایک بیہودہ چیز ہے، بالکل اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بعض شیاطین نے جو چیزیں گھڑ کر پھیلائی ہیں، یہ انہی میں سے ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نجم کو آپ خود نکال کے دیکھیں، جس مقام پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آیات نازل ہو گئیں شیطان کی طرف سے، ان کا کوئی تک نہیں بنتا، بالکل کوئی آدمی بقائمی ہوش و حواس سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس سیاق میں، اس کانٹیکسٹ میں وہ باتیں کہہ سکتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی بے شمار گپیں ہیں جو لوگوں نے مشہور کر رکھی ہوئی ہیں، ان کی تحقیق کر کے ان کی غلطی لوگوں پر واضح کرنی چاہیے۔ قرآن مجید اللہ کے پیغمبر نے اپنے تمام صحابہ کو دیا ہے، یہ کسی خلوت میں بیٹھ کر لوگوں کو نہیں دیا گیا۔ جب یہ نازل ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے، اس کو لکھنے والے لکھ لیتے تھے، اس کو یاد کرنے والے یاد کر لیتے تھے، ہزاروں نے اس کو لاکھوں کو منتقل کیا ہے، اور آج بھی اس کا یہ غیر معمولی معجزہ ہے کہ یہ لکھا ہوا چھپا ہوا بھی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے، اور نسل بعد نسل مل رہا ہے۔ اور اس گرے پڑے زمانے میں بھی آپ چاہیں تو مسلمانوں کے کسی شہر میں ہزاروں لوگ پیش کیے جا سکتے ہیں جو زبانی سنا دیں گے آپ پورا کا پورا۔ تو اس میں کوئی اس طرح کی ملاوٹ نہ ہو سکتی ہے، نہ کبھی ابتدا میں ہوئی، نہ کبھی بعد میں ہوئی۔ قرآن مجید نے خود جگہ جگہ یہ بتایا ہے کہ یہ تو جس وقت آسمان سے نازل ہو رہا ہوتا تھا، تو جو ہم نے تھوڑی بہت اجازت دے رکھی ہے جنوں کو اوپر چلے جانے کی، اس پر بھی ہم نے پہرے لگا دیے تھے۔ اس کا کوئی سوال نہیں ہے، یہ بالکل ایک گپ ہے جو لوگوں نے اختیار کر لی۔ Is it permissible for a Muslim woman to marry an Ahl Kitab man? And then she goes on, in any circumstances? اس مسئلے کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ میرے نزدیک جو شادی کا معاملہ ہے، نکاح کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے مذہبی، دیکھیے نکاح کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو رشوت سے، آپ کو بددیانتی سے، آپ کو ملاوٹ سے نفرت ہے، تو کیا آپ یہ پسند کریں گی کہ آپ کسی ایسے آدمی سے شادی کریں جو ان تمام چیزوں کو بالکل ہنی مریا جائز سمجھتا ہو؟ نہیں کریں گی نا۔ تو ہر انسان اپنے بلیفس، اپنے عقائد، اپنے نظریات کے لحاظ سے کوئی کمپیٹیبلٹی تلاش کرتا ہے، یہ ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے کہ والدین بھی یہ کہیں گے، ہر عاقل آدمی بھی اس کا خیال کرے گا۔ تو مذہبی لحاظ سے کیا چیز دیکھنے کی ہے؟ یعنی باقی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ مجھے یہ معلوم ہو کہ ایک آدمی مافیا کا رکن ہے اور میں ایک مرد کی حیثیت سے یا عورت کی حیثیت سے شادی کا فیصلہ کر لوں۔ میں یہ کہوں گا کہ نہیں، یہ شادی نہیں ہو سکتی، نہیں ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح مذہبی لحاظ سے کیا چیز ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ شادی میں اس کو دیکھنا چاہیے؟ وہ شرک ہے۔ یعنی اس کو ان پرنسپل بیان کیا ہے قرآن مجید نے۔ کسی شرک کرنے، جس نے شرک کو اپنا مذہب بنایا ہوا ہے، کسی مشرک کے ساتھ کسی مسلمان خاتون کی اور کسی مشرکہ کے ساتھ کسی مسلمان مرد کی شادی نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہو سکتی، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔
اور یہ مرد اور عورت دونوں کے بارے میں فرمایا ہے۔ آپ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں دیکھ لیجیے، یہی لکھا ہوا ہے، یعنی دونوں کا الگ الگ ذکر کر کے لکھا ہے، اور دونوں کو کہا ہے اس وقت کے معاشرے میں، چونکہ لونڈیاں بھی موجود تھی، تو یہ کہا ہے کہ ایک مومنہ لونڈی بہتر ہے، تم نہیں کر سکتے ان کے ساتھ۔ اب ظاہر ہے کہ اس اصول کے اوپر شادی کرتے وقت اگر شرک اور توحید سے کوئی دلچسپی ہے، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر اس سے دلچسپی ہے کہ آدمی کا اخلاقی کردار اچھا ہونا چاہیے تو آپ دیکھیں گے، تو اسی طرح اگر مذہبی معاملے میں آپ کو یہ احساس ہے کہ ایک چھت کے نیچے شرک اور توحید کو نہیں جمع کرنا چاہیے، تو مرد کو بھی دیکھنا چاہیے، عورت کو بھی دیکھنا چاہیے، لازماً دیکھنا چاہیے۔ یہ جو اہل کتاب کا مسئلہ پیدا ہوا، یہ کیسے پیدا ہوا؟ یہ اس طرح سے پیدا ہوا کہ جب قرآن نے کہا کہ کوئی شرک کرنے والا یا کسی مشرک مرد کی کسی مومنہ عورت سے اور کسی مشرکہ عورت کی کسی مومن مرد سے شادی نہیں ہونی چاہیے، تو یہ سوال پیدا ہوا کہ اہل کتاب جو اس وقت موجود تھے، یہ اہل کتاب بھی تو شرک کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان کے شرک کو بیان کیا تھا۔ وہ ایک فرق قرآن نے کیا ہے کہ وہ شرک کو بطور مذہب نہیں اختیار کیے ہوئے تھے، یعنی اگر انہیں کہا جائے تو وہ کہیں گے کہ نہیں ہم تو توحید ہی کے ماننے والے ہیں، لیکن شرک کرتے تھے، اور قرآن نے بتایا ان کو۔ تو قرآن مجید نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس وقت چونکہ توحید پر مبنی تہذیب کا غلبہ ہو گیا ہے، اور خواتین اپنا گھر چھوڑ کے ہمارے ہاں آتی ہیں، ہم ان کے ہاں نہیں جاتے، تو اس وجہ سے کسی خاتون اہل کتاب سے شادی کرنا چاہو تو کوئی حرج نہیں۔ یہ اس سرکمسٹانسز میں، اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کہی گئی ہے، تو اس کو اس جگہ رکھیے۔ میرے نزدیک اصل فرق جو ہے وہ شرک اور توحید کا ہے، اس کو اہل کتاب غیر اہل کتاب میں نہیں بانٹنا چاہیے۔ What are your sources of increasing one's spirituality? Does Sufism have a place in one's pursuit of higher levels of spirituality? یہ سب سے پہلا سوال تو یہ کہ اسپریچویلٹی ہوتی کیا ہے؟ میں ایک صوفی کا بیٹا ہوں، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دودھ کے دانت تصوف پر توڑیں، ابتدائی ساری تعلیم میری اسی میں ہوئی ہے۔ یہ چیز کیا ہے پہلے اس کو سمجھ لیجیے۔ یہ ایک انسان کی حیثیت سے میرے پاس اللہ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو مجھے انسان بناتی ہے، وہ عقل ہے۔ ہم انسانوں کا اگر بڑا شرف آپ سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ ہم اپنے باطن کو دیکھتے ہیں، ہمارے اندر جو علم دیا گیا ہے اس کو باہر ریلیٹ کرتے ہیں، ہم اس سے نیا علم تخلیق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ اس عقل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ایک تو مجھے اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہیے جب مجھے دنیا کا کوئی مسئلہ حل کرنا ہے، مجھے اپنے مذہب کو سمجھنا ہے، مجھے اپنے کردار اور اخلاق کا کوئی مسئلہ درپیش ہے، مجھے اپنی معاشرت کا کوئی مسئلہ درپیش ہے، مجھے سیاست کا کوئی مسئلہ درپیش ہے۔ سب سے بڑی نعمت میرے پاس یہ ہے، مجھے اسے استعمال کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جو مجھے دی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے جب انسانیت کی ابتدا ہوئی تو اپنی ہدایت فرشتوں کے ذریعے سے پیغمبروں تک پہنچا دی۔ وہ ہدایت اس وقت ہمارے پاس پیغمبروں کی دی ہوئی ہدایت موجود ہے، اور اس کا سب سے مستند ذریعہ قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب۔ وہ کتاب بالکل انہی الفاظ میں پوری حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچ گئی ہے۔ تو جب کبھی آپ کو مذہب دین کو جاننا ہے تو آپ کو اس کتاب کی طرف اور اس کے پیش کرنے والے پیغمبر کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس لیے کہ قیامت تک اب دین کا تنہا ماخذ وہ محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات ہے۔ اب جو کچھ بھی دین ہے وہ آپ ہی کی وساطت سے، آپ ہی کی سینکشن پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں نہ گوتم بدھ کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی مراقبہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی ریاضت فرمانے کی ضرورت ہے۔ وہ دین بالکل واضح طریقے پہ ہم کو دے دیا گیا ہے، اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ اس کی سند ہی یہ ہے کہ کیا وہ کتاب میں ہے، کیا پیغمبر کی سنت میں ہے، اس کو وہیں سے دیکھا جائے گا اور وہیں سے اس کو اخذ کیا جائے گا۔ تو دنیا کے معاملات کو فیصل کرنے کے لیے، چیزوں کو سمجھنے کے لیے عقل ہے۔ جن معاملات میں ہمیں خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے معاملے میں غلطی لگ سکتی تھی، ان میں اللہ کی رہنمائی ہمارے پاس موجود ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک دنیا ہے، ہر انسان کے اندر۔ یہی دنیا ہے جو خوابوں میں تمثیل کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یہ دنیا کیسے وجود میں آتی ہے؟ اس کا کچھ حصہ وہ ہے جو خدائی نے اندر ڈال دیا ہے،
کچھ حصہ وہ ہے کہ جو ہمارے بچپن کے تجربات سے اندر روزانہ جا رہا ہے، مسلسل جا رہا ہے۔ کچھ حصہ وہ ہے جو ہماری خواہشوں اور ہماری رغبتوں سے پیدا ہوتا ہے اور اندر اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ کچھ حصہ وہ ہے کہ جو شیاطین اندر ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر بھی ایک دنیا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہر انسان کو یہ دنیا میسر آتی ہے اور وہ خواب میں اسی دنیا کو دیکھتا ہے۔ یہ اتنا بڑا میڈیم ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جب انسانوں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، عام انسانوں سے، تو اس کو ذریعہ بناتے ہیں۔ آپ قرآن میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ایک سیدنا یوسف کے ساتھ قید کاٹنے والے آدمی کو خواب میں اسی میڈیم کو استعمال کر کے رہنمائی دی۔ آپ کے علم میں ہے کہ خود بادشاہ سلامت کو یہ رہنمائی جن کا خواب پیش کیا گیا اسی ذریعے سے دی گئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا کہ نبوت مجھ پر ختم ہو گئی ہے، میں سیل آف دی پروفٹس ہوں، تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کیا کہا، لم یبق من النبوت الا المبشرات، نبوت اپنی حقیقت میں ختم ہو گئی ہے، مبشرات رہ گئے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہیں، تو فرمایا رویا الرجل الصالح، یہ کہ کسی آدمی کو کوئی اچھا خواب آ جائے۔ تو میرے اندر کی دنیا ہے جو خواب میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی روزانہ دیکھتے ہیں۔ کچھ مشقیں اور ریاستیں کر کے آپ یہ جو آپ کی اندر کی دنیا آپ خواب میں دیکھتے ہیں، اس کو بیداری میں دیکھنا ممکن ہو جاتا ہے۔ اس کو لوگ غلطی سے اسپرچویلٹی کہتے ہیں۔ Why can't you pray for the forgiveness of non-Muslims? مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، غیر مسلموں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ کس نے روکا اس سے؟ قرآن کی جو آیت ہے مشرکین کے بارے میں، قرآن مجید نے ایک خاص موقع اور مرحلے پر آ کر جب عذاب کا فیصلہ ہو گیا تب اس سے روکا تھا۔ تو آپ تو اصل میں دین کا دعوت اور پیغام پہنچانے والے ہیں، آپ انسانوں کے خیر خواہ ہیں۔ آپ کا سب انسانوں سے انسانیت کا رشتہ ہے۔ تمام انسان آدم و حوا کی اولاد ہیں، وہ مسیحی ہیں، وہ یہودی ہیں، وہ ہندو ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں۔ ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کیجئے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے کرم کی دعائیں کیجئے، اور اگر کسی آدمی کی دنیا سے رخصت ہونے کی اطلاع ملے تو اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کیجئے کہ اگر اس کے پاس کوئی عذر تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ ہمیں خیر خواہ ہونا چاہیے، اس سے نہیں روکا گیا۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ اطلاع دے دے کہ اب یہ شخص سرکش ہو گیا ہے اور اس کے اوپر عذاب کا فیصلہ کر دیا گیا، اس کے بعد دعا نہیں کی جاتی۔ تو یہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع میرے پاس تو آتی نہیں، اگر کسی کے پاس آتی ہو تو وہ رک جائے۔ Hijab is important or is it by choice? میں نے رات بھی بڑی تفصیل سے یہ بات بتائی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اب تو سینکڑوں مرتبہ بتا چکا ہوں کہ ہمارے دین میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو یعنی دین کے اگر پورے کانٹینٹ کو آپ دیکھیں تو وہ دو طرح کی چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک وہ جو چیزیں لازم کر دی جاتی ہیں، جن کو ہم کبھی فرض کہتے ہیں، کبھی واجب کہتے ہیں، جو لازم کر دی گئی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کا پابند کر دیا ہے، ہم وہ کام کریں گے تو اللہ اجر دے گا، نہیں کریں گے تو پوچھے گا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ جیسے مثلا رمضان کے 30 روزے لازم کر دیے گئے ہیں ہر مسلمان پر۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو لازم نہیں کی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ مجھے پسند ہے، اچھی ہیں یہ چیزیں، ان کو اپنانا چاہیے۔ تو جو چیزیں اچھی ہیں وہ دوسری کیٹیگری ہوتی ہے، آپ ان کو اپنائیں گے، اختیار کریں گے، اچھی بات ہے۔ مثلا نماز 4 رکعت فرض ہے، ظہر کی نماز جو ہم نے پڑھی، یا فجر کی نماز 2 رکعت فرض ہے، یہ تو پڑھنی ہے ہر حال میں، اللہ کے حضور میں حاضری دینی ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ نے کوئی 2 نفل بھی پڑھ لیے، مرضی ہے پڑھ لیں، نہیں پڑھنے تو نہ پڑھیں۔ تو اس کو عبادات میں نفل کہا جاتا ہے، دوسری کیٹیگری کو عام چیزوں میں مستحب کہہ لیتے ہیں۔ یہ پازیٹیو پہلو ہے، یعنی اس کا ایجابی پہلو ہے۔ منفی پہلو یہ ہے کہ کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں، پروہیبٹڈ، ممنوع، ناجائز، سنا ہوگا آپ نے۔ کچھ چیزیں مکروہ ہوتی ہیں، ناپسندیدہ، وہاں بھی وہی کیٹیگریز ہیں، یعنی مثبت کیٹیگریز بھی 2 ہی ہیں اور ادھر بھی 2 ہی ہیں کیٹیگریز۔ تو یہ بات کہ خواتین عام حالات میں بھی، یعنی ایک تو وہ حالت ہے جس میں اللہ نے پابند کر دیا ہے، خواتین جاتی ہیں، بازار میں جا رہی ہیں، کاموں پر جا رہی ہیں، اپنے گھر میں ہیں، کہیں ہیں، مہذب لباس پہنیں، غض بصر سے کام لیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ مردوں کو بھی کہا گیا، عورتوں کو بھی کہا گیا، بالکل برابر دونوں کا نام لے کے یہ باتیں کہہ دی گئی ہیں۔ کوئی پابندی نہیں اللہ تعالیٰ نے، اس سے علاوہ کوئی پابندی عائد نہیں کی۔
لیکن آپ جانتی ہیں کہ خواتین کو آرائش زیبائش کا شوق ہوتا ہے، وہ زیورات پہنیں گی، بنیں گی، سنوریں گی۔ اگر اس طرح کی آرائش زیبائش کی ہوئی، یعنی آپ عام حالات سے ہٹ کے جب آرائش زیبائش کرتی ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اب آپ اپنے ہاتھ پاؤں اور چہرے کے سوا باقی جسم کو ڈھانپ کر رکھیں جب آرائش زیبائش کی ہوئی ہے، یہ لازم ہے۔ اور اگر نہیں کی ہوئی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر بھی سر پر دوپٹہ لے کے یا اسکارف لے کے رکھنا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ اچھی بات ہے، پسندیدہ ہے، لازم نہیں، یہ پوری بات ہے۔ حالیہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کا ماخذ پر روشنی ڈالیے اور اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کہ اس کا ماخذ 3 چیزیں ہیں، اور وہ کہیں 2 ہوں گی، کہیں پوری تینوں ہوں گی، کہیں ان میں سے کوئی ایک ہوگی۔ جب آپ تینوں چیزوں کو جان لیں گے تو ہر جگہ جان لیں گے۔ اس کا ماخذ 3 چیزیں ہیں۔ مسلمانوں کی وہ حسرتیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، مسلمانوں کا مذہبی فکر جس کو میں نے عرض کیا ابھی کہ ریویو اور ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کی ریاستیں جو مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرنے کے جرم کا بار بار ارتکاب کرتی ہیں، وہ یہ 3 چیزیں، تینوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ کہیں تینوں مل گئی ہیں، میرے ملک میں تینوں مل گئی۔ غامدی صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ سوالات بہت سارے اور موجود ہیں جی، مجھے آرگنائزرز نے بتایا کہ ہمارا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ جو سوالات موجود ہیں پرابلی اگر وہ آپ ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکیں، ان میں سے کئی سوالوں کا جواب دیا جا چکا ہے، ورنہ آپ یہ سوال ای میل کر سکتے ہیں، وہ ایڈریس یہاں فراہم کر دیا جائے گا تو وہ انشاءاللہ آپ کو جواب پہنچ جائے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جی۔ میں بھی آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، آپ لوگ تشریف لائے، آپ نے اس طالب علم کی باتیں سنی۔